مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی پاک بارگاہ کے اندر ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے سرکار میں نے آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں، آپ جواب دیجیے۔ آپ نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ عرض کرتی ہے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بااخلاق اور بہترین شخص کو، بہترین مرد کو کس عورت کے ساتھ شادی کرنی چاہیے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عورت ہے جو شادی کے بعد اپنے گھر جا کر شوہر کے پاس خوش رہ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بہترین اور بااخلاق شخص کو کس عورت کے ساتھ شادی کرنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بہترین شخص کو، ایک اعلیٰ معیار شخص کو اس عورت کے ساتھ شادی کرنی چاہیے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اور آپ نے فرمایا یہ میں جو جواب دے رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبے کے اندر ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں اے صحابہ آپ اس عورت کے ساتھ شادی کرنا جس عورت کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جاتی ہوں، جس عورت کے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ کے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ کون سی 4 خوبیاں ہیں؟ سرکار وہ کون سی 4 نشانیاں ہیں کہ جس کے اندر، جس عورت کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جائیں اور ہم اس کے ساتھ نکاح کریں، اس کے ساتھ شادی کر لیں، وہ کون سی 4 خوبیاں ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو 4 خوبیاں ہیں ان میں سے پہلی خوبی یہ ہے، ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے جس عورت کا اخلاق اچھا ہو، جس عورت کا بولنا چالنا اچھا ہو، جس عورت کا لہجہ اچھا ہو، لہجہ نرم ہو، کڑوے لہجے کے اندر وہ عورت بات نہ کرتی ہو، حضور فرماتے ہیں اس کے ساتھ تم نے شادی کرنی ہے، میٹھی زبان والی ہو، کڑوی زبان والی نہ ہو، جو شوہر کے ساتھ میٹھی زبان کے ساتھ بات کرے، جو شوہر کے ساتھ نرم لہجے کے اندر بات کرے، اس عورت کے ساتھ تم نے شادی کرنی ہے۔ فرمایا جو کڑوے لہجے کے ساتھ بات کرے، اپنے مرد اپنے شوہر کے ساتھ، اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ ہاں اگر وہ کسی غیر مرد کے ساتھ بات کر رہی ہے، اگر وہ کسی غیر محرم کے ساتھ بات کر رہی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا لہجہ پھر کڑوا اور سخت ہونا چاہیے، تاکہ اگلے مرد کو بات کرتے وقت اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مجھ سے عورت بات کر رہی ہے یہ کوئی عام گھرانے کی عورت نہیں، یہ کوئی عام عورت نہیں، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ، قرآن کی مفسرہ، قرآن کی معلمہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کی کنیز مجھ سے بات کر رہی ہے، آپ کی نوکرانی، آپ کی خادمہ، آپ کی غلامہ مجھ سے بات کر رہی ہے، یہ کوئی عام عورت بات نہیں کر رہی۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ عورت غیر محرم کے ساتھ بات کرے تو سخت لہجے کے ساتھ بات کرے، بلکہ سخت لہجے کے ساتھ بات کرے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ کوئی عام عورت نہیں، یہ مجھے میرے ساتھ اسلام کی مقدس شہزادی بات کر رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کا اخلاق جس کا اچھا ہو، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے مرض کے ساتھ، حضور فرماتے ہیں اس کے ساتھ تم نکاح کرنا، اس کے ساتھ تم شادی کرنا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر کچھ عورتیں خدا کی قسم ایسی ہیں جن کا چپ رہنا بولنے سے زیادہ بہتر ہے، جن کا چپ رہنا بولنے سے زیادہ بہتر ہے، کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا بولنا چپ رہنے سے بہتر ہے۔ مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آئی، ایک بزرگ گزرے حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی مجلس لگایا کرتے تھے اور آپ کی مجلس کے اندر لوگ آتے اور سوال کرتے، جو بھی سوال پوچھنا ہوتا وہ پوچھ سے آپ جواب ارشاد فرما دیتے ان کو، پھر مجلس ختم ہو جاتی، پھر لوگ چلے جاتے، پھر اگلے دن پھر مجلس لگ جاتی۔ لیکن ایک شخص ایسا تھا جو آپ کی مجلس کے اندر تو آتا، باقی سارے سوال کرتے ہیں، لیکن وہ شخص جو ہے چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، سب کی سنتا ہے، ان کے سوال سنتا ہے، حضرت کے جواب سنتا ہے، سوال جواب سن کر پھر واپس چلا جاتا ہے، بولتا کچھ نہیں۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس شخص سے پوچھ لیا، اور یہاں سارے آ کر سوال کرتے ہیں، جو ان کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ میرے سامنے رکھتے ہیں، میں ان کا مسئلہ حل کرتا ہوں، میں ان کو جواب ارشاد کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، تو آ کر سوال سنتا رہتا ہے، جواب سنتا رہتا ہے، بالکل خاموش رہتا ہے، چپ رہتا ہے، بولتا کیوں کچھ نہیں؟
وہ مرد کہتا ہے سرکار اگر آپ نے مجھے بولنے پر مجبور کر دیا ہے تو آپ یہ ارشاد فرمائیں، یہ بتائیں کہ ایک مسلمان شخص کو، مسلمان بندے کو روزہ کس وقت افطار کرنا چاہیے، روزہ کس وقت کھولنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جب سورج غروب ہو جائے اس وقت تو اس شخص کو روزہ کھولنا چاہیے، مسلمان کو۔ وہ انسان کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے سرکار اگر سورج بھی رات کے 12 بجے غروب ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میاں بس تیرا چپ رہنا بہتر ہے، تو نہ بول، تیرا چپ رہنا تیرے بولنے سے بہتر ہے، تو نہ بول۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ عورتیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسی ہیں جو ان کا نہ بولنا بولنے سے زیادہ بہتر ہے، ان کا چپ رہنا زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا پہلی عورت جس کا اخلاق اچھا ہو، تم نے اگر شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے تو اس عورت کے ساتھ کرو۔ نمبر 2 فرمایا جس عورت کو یہ پتا ہو کہ گھر سے جب میرا مرد نے جانا ہے روزی اور روٹی کمانے کے لیے، میرے اور میرے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، گھر سے جب مرد نے نکلنا ہے تو میں نے اس کا استقبال کرنا ہے، جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی۔ حضور فرماتے ہیں اچھی عورت کی یہ نشانی ہے، بہترین عورت کی یہ نشانی ہے جب اس کا شوہر، جب اس کا مرد گھر سے روانہ ہوگا اس کی روزی اور روٹی کمانے کے لیے تو وہ استقبال کرے گی، جاتے ہوئے اسے رخصت کرے گی، دروازے تک جائے گی اسے چھوڑنے، اور اسے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے اسے روانہ کرے گی۔ حضور فرماتے ہیں یہ نشانی ہے عورت کی۔ دوسری، جب وہ مرد واپس آئے گا کما کے گھر تھکا ہارا، وہ نشانی اس کی یہ بھی ہے، حضور فرماتے ہیں جب وہ مرد گھر واپس آئے گا، حضور فرماتے ہیں وہ عورت اس کا استقبال اس طریقے سے کرے گی، اس کو ویلکم کرے گی کہ اس کے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ نمبر 3 حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دھوکے باز عورت کے ساتھ شادی نہ کرنا، دھوکے باز جو عورت ہو اس کے ساتھ شادی کبھی بھی نہ کرنا، سرکار فرماتے ہیں۔ اور نمبر 4 حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو تھوڑی چیز پہ راضی ہو جائے، جو عورت تھوڑی چیز پہ راضی ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے ساتھ تم شادی کرنا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ لہذا حضور فرماتے ہیں جس عورت میں، مولا علی پاک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس عورت کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جاتی ہوں، مرد کو چاہیے کہ اس عورت کے ساتھ شادی کرے، اور جس عورت کے اندر اخلاق بہتر ہوگا، جس عورت کا اخلاق بہتر ہوگا، نرم لہجہ ہوگا، وہ عورت مرد کے گھر جا کر اس کو پریشانی تو نہیں آئے گی، مرد کی طرف سے اس کو کوئی پریشانی بھی نہیں آئے گی۔ دونوں سوالوں کا آپ نے جواب دیا کہ پہلا سوال جو تھا کہ مرد کو کس عورت کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، اس میں یہ 4 خوبیاں ہونی چاہیے، اور عورت کہاں جا کر کس گھر جا کر خوش رہ سکتی ہے، فرمایا وہ اور کون سی عورت ہے جو خوش رہ سکتی ہے شادی کے بعد، فرمایا وہ عورت ہے جس کا اخلاق بہترین اور اچھا ہو۔ یہ 4 چیزیں جس میں 4 نشانیاں پائی جاتی ہوں، مرد کو چاہیے کہ اس عورت کے ساتھ شادی کرے جس عورت میں یہ 4 خوبیاں، 4 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔